اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مماثلات اسرار تخلیقی فورم کے تحت ہونے والی ایک اور تحقیقی نشست جس کا موضوع ہے صوفیزم اور ولایت۔ ہمیشہ کی طرح محرک گفتگو ہمارے ساتھ ڈاکٹر زیغم زمان، ان کی بہترین گفتگو سے ہم مستفید ہوں گے آج کی نشست میں۔ اور آج کی نشست میں جو ہمارے ساتھ شرکا موجود ہیں ان میں خواجہ محمد اعظم صاحب ہیں، ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ ہیں، شگفتہ شفیق صاحبہ، بد صدیقی، زیب صاحب، انجلا ہمیش اور فدویہ۔ تو ہم باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں تو جیسے کہ صوفیزم کے بارے میں ہے، تفصیلی گفتگو تو ڈاکٹر صاحب ہی کریں گے، لیکن ایک عام جو عوامی خیال پایا جاتا ہے اس میں لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید یہ وہ راستہ ہے کہ جس سے خدا کو یا سچائی کو یا خدائی سچائی کو حاصل کرنے کے راستوں میں سے کوئی ایک راستہ ہے۔ اب یہ کس حد تک عوامی خیال درست ہے اور اس سے جڑے مزید خیالات کو اس پہ اب ڈاکٹر صاحب سے گفتگو رہے گی تاکہ وہ جو ہمارے دھن کے بادل ہیں وہ چھٹ جائیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی شکریہ ماریہ، تمام خواتین و حضرات کی آمد کا شکریہ، اور اس سلسلے کا اور اس سلسلے کے بانیوں کا اور ان کے پوری ٹیم کا جو کہ یہ سلسلہ جن نے دراز کیا اور اس کو محکم کیا اور اس کو جاری و ساری کیا اور علم و ادب کے اس سلسلے کو پھیلانے کے لیے اپنی تمام توانائیاں بڑی باقاعدگی سے اور بہت استقلال سے جاری کی، تو میں ان سب کا، زیب صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، آپ سب لوگوں کا، اور اس تمنا اور اس آرزو کے ساتھ ہم اس محبت کے سفر میں اور اس علم و ادب کی سلسلوں کو جاری رکھتے ہوئے ایک دوسرے سے وابستہ رہیں اور اسی طرح ہماری محبتوں کا اور ہمارے علم کے لازوال سفر کا جاری رہے۔ تو جناب آج کا موضوع تصوف اور ولایت ہے، کیونکہ تصوف پوری دنیا میں ایک اپنا مقام بنا رہا ہے، وہ مغرب ہو مشرق ہو، اور پہلے لگتا تھا کہ جیسے تصوف کی اجارہ داری صرف مسلمانوں پر ہے، لیکن اگر آپ تھوڑا سا مطالعہ کریں، آپ بدھزم کی طرف جائیں، ہندوازم کی طرف جائیں، کرسچینٹی میں بھی اور جوڈزم میں بھی تمام جگہوں پر تصوف اپنے اپنے رنگوں میں موجود ہے۔ اور تصوف میں بہت سی، جیسے ماریہ نے کہا بھی، عوامی رائے بھی ہے، لیکن اس کے لیے میں ایک جملہ عرض کروں گا: قریب الطرائق بعید الحقائق، یعنی طریقوں سے قریب ہے، حقائق سے بہت پرے ہے۔ تو جو حق سے پرے ہو، حقائق سے پرے ہو، اور جو کائنات کے رموز کو سمجھنے میں مدد نہ دے، اور جو آپ کو سفر آگے جاری کرنے میں مدد نہ دے، اور جو سچ اور حق تک پہنچنے کی مکمل رہنمائی نہ کرے، وہ جزوی طور پر تو ہو سکتا ہے تصوف ہو، لیکن کلی طور پر تصوف نہیں ہو سکتا۔ اور جب تصوف کلی طور پر کسی شاہراہ کا سفر کرتا ہے تو وہ ولایت میں چلا جاتا ہے، اور ولایت سے مختلف ہے۔ ولایت کا مطلب ہے کہ وہ سلسلہ جو اس شخص کا یا اس رہنما کا، اس حق کے اوپر چلنے والے کا جو لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس کو ولایت کہتے ہیں، اور اسی شخص کا وہ سلسلہ جو علم الغیب کے ساتھ ہے اس کو ولایت کہتے ہیں، جہاں سے وہ اپنا علم حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم آج بات کریں گے کہ تصوف ایک بہت بڑا گروہ کہتے ہیں کہ یہ صوف پہننے کو، موٹے بالوں کا کپڑا پہننا، کہ صرف یعنی ایک لباس، ایک کاسٹیوم ہے۔ تو کیونکہ ظاہر ہے کاسٹیوم بہت ایک ایسی چیز ہے جس سے لوگ ظاہری طور پر متاثر ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لمبا چوگا پہنا ہے، مالائیں لٹکائیاں گلے میں، یا پگڑی باندھی ہوئی ہے، یا ہاتھوں میں انگوٹھیاں ہیں، اور یہ ساری چیزیں ایک حلیہ ہے، اور وہ حلیہ اس طرف وہ مشاہدے میں آتا ہے کہ جیسے یہ شخص شاید صوفی ہے۔ اور ایسے بہت اس کے درجے ہیں، ملنگ بھی ہوتے ہیں، تو ملائی بھی ہوتے ہیں، تو اولیاء کرام مختلف قسم کے درجوں کے لوگ ہیں۔ تو تصوف جو یعنی صوف موٹے بالوں کا کپڑا پہننا نہیں ہے، صوف تو تصوف کا ایک شعار یعنی معرکہ ہے، کیونکہ تصوف کی باریکی کا بیان دقت طلب ہے، اور اس
کو ترقی کی رونق تازگی آہستہ آہستہ ہی حاصل ہوتی ہے. بس جب صوفی تصوف حضوری کی حقیقت تک پہنچتا ہے تو کھرا پہننے کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ رونق کے مقامات سے نکل کر لطافت کے مقامات میں پہنچا ہے، اور اس کا ظاہر محسوس اس کے باطن الہ کی طرف لوٹ آیا اور فرقت کے بعد مجتمع ہوا ہے، اور آتش احتراق کی چنگاری اس میں ڈال دی گئی، اس لیے پانی اس کو جلانے لگا ہے، اور برف و ژالہ اس کی شورش کو قوت دیتا ہے، اور اس کے سر کے لطیف اور اس کی کثافت کے زائل ہو جانے. تو عرض یہ کر رہا تھا وقفے سے پہلے، جو ایک ہمیں وقفے سے گزرنا پڑا اور دوبارہ مشکل سے لنک ملا. تو جناب ہم کہہ رہے تھے کہ تصوف جو ہے وہ صوف یعنی موٹے بالوں کے کپڑے کا پہننے کا نام نہیں ہے. صوف تو تصوف کا ایک شعار ہے، یعنی مارکہ ہے، کیونکہ تصوف کی باریکی کا بیان دقت طلب ہے، اور اس کی ترقی کی رونق تازگی آہستہ آہستہ ہی حاصل ہوتی ہے. بس جب صوفی تصوف حضوری کی حقیقت تک پہنچتا ہے تو کھرا پہننے کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ وہ رعونت کے مقامات سے نکل کر لطافت کے مقامات میں پہنچا ہے، اور اس کا ظاہر محسوس اس کے باطن الہ کی طرف لوٹ آیا، اور فرقت کے بعد مجتمع ہوا، اور آتش احتراق کی چنگاری اس میں ڈال دی گئی، اس لیے آنے لگا، اور برف ژالہ اس کی شورش کو قوت دیتا ہے، اور اس کے سر کے لطیف اور اس کی کثافت کے زائل ہو جانے کے باعث باریک اس کی تاب نہیں لا سکتا، بخلاف مرید کے کہ وہ اپنی ہدایت میں کھرا اور کپڑا پہنتا اور کھرا کھانا کھاتا ہے، تاکہ اس کا نفس مؤدب ہو اور وہ اپنے مولا کے آگے سر جھکائے، اور اس شخص میں ان مقامات کی صلاحیت پیدا ہو جن میں وہ تابناک ترقی کرے گا. بس جس قدر باریک ہو اسی قدر لباس بھاری معلوم ہوگا. تو تصوف اس کا نام ہے، تصوف اس شے کا نام ہے کہ ہر ناقص سے آنکھیں میچ لے تاکہ اس کا مشاہدہ کرے جو ہر نقص سے پاس منزہ اور مبرہ ہے. تو یعنی تصوف یہ ہے کہ ہر ناقص سے آنکھیں میچ لے تاکہ اس کا مشاہدہ کرے جو ہر نقص سے منزہ اور مبرہ ہے. تصوف کا اول علم، اس کا اوسط عمل، اور اس کا آخر خدائی دین ہے. بس علم تو مراد سے پردہ اٹھا دینا ہے، عمل طلب میں مدد دینا، اور خدائی دین یعنی عطا منتہائے امید تک پہنچا دینا ہے. اہل تصوف کے 3 درجے ہیں: مبتدی، متوسط اور منتہا. بس مبتدی صاحب وقت ہے، متوسط صاحب حال ہے، اور منتہا صاحب یقین. مرید کا مقام مجاہدات یعنی کڑیاں جھیلنا، مقاہدات یعنی رنج و غم اور تلخیاں برداشت کرنا، لذتوں اور تمام ان اشیاء سے جن میں منفعت نفس ہو کنارہ کرنا ہے. متوسط کا مقام مراد کی طلب میں خطروں میں پڑنا، احوال میں راستی و خلوص کی نگاہ رکھنا، اور مقامات میں ادب کو کام میں لانا ہے. اس سے منزلوں کے آداب کا مطالبہ ہوتا ہے، اور یہی صاحب تلوین ہے، کیونکہ یہ ایک حال سے دوسرے پر ترقی کرتا ہوا جاتا ہے. اور منتہا کا مقام صحب یعنی نشہ سے افاق کا ثبات اور حق کا جواب دینا ہے، جہاں سے وہ سے پکارے. یہ مقامات کو طے کیے ہوئے اور تمکین کے عمل میں ہوتا ہے. احوال اس کو متغیر نہیں کرتے اور نہ اس پر اثر کرتے ہیں. یہ تنگی و فراخی، بخل و بخشش، جفا و وفا کی حالتوں میں یکساں رہتا ہے. اس کا کھانا اس کی بھوک جیسا، اس کا سونا اس کی بیداری جیسا. اس کے حظوظ فانی ہو چکے اور نہ ہی اس کے کوئی حقوق باقی رہتے ہیں، اور اس کا ظاہر خلق کے ساتھ جبکہ باطن حق کے ساتھ مربوط ہوتا ہے. تو صاحب تقویم ہے وہ شخص جو تصوف کے راستے پر مصمم ارادے سے گامزن ہو جائے، اور جب تک طالب راستے میں ہے اس وقت تک
وہ منزلوں پر ترقی کرتا ہوا صاحب تلوین بنتا ہے، کیونکہ وہ ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہوتا رہتا ہے. اسی کو متلون جیسے کہتے ہیں، یوز کرتے ہیں لفظ متلون مزاج، تو یہ تلوین سے ہے. اور صاحب یہ تصوف میں ایک صاحب تقویم ہے، ایک صاحب تلوین ہے. جو صاحب تقویم تو وہ ہے جو تصوف کے راستے پہ مصمم ارادہ کر لے کہ میں نے اس کائنات کے رموز کو سمجھتے ہوئے پہنچتے تو حق تک پہنچنا اور سچائی تک پہنچنا، اور جو بھی راستے میں روایات ہیں، کثافتیں ہیں اور جھاڑ جھنکار ہے. اور یہ ایسی ہے جیسے ہم وہ بچوں کے اخبار میں ایک میز کے نام کی ایک چیز کھیل ہوتا ہے کہ وہ لکیریں ہوتی ہیں، آپ نے راستہ تلاش کرتے کرتے ایک نقطے سے آخر تک پہنچنا. تو راستے میں بہت سے راستے آتے ہیں، وہ آپ کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے، آپ کو صحیح راستے سے منحرف کرنے کے لیے ہوتے ہیں. تو یہ بھی، یہ زندگی کا سفر بھی ایسے ہی کہ اس میں ہزاروں لاکھوں عالم امکانات ہے، اور ان امکانات میں کسی بھی جگہ پر ہم بھٹک سکتے ہیں. تو تصوف کا جو راہی ہے وہ اس راستے کی تلاش میں ہے جو اس کو اس منزل تک لے جائے. جیسے کہ میز میں ہم بچے دیکھتے ہیں کہ کس طرح ایک نقطے سے مختلف لائنوں کو کراس کرتا کرتا وہ ایک اپنے مصمم ارادہ کا ایسے گامزن ہو تو وہ صاحب تقویم، اور جو ایک منزلوں کو طے کرتا ہوا، ترقیاں کرتا ہوا آگے چلا جائے وہ صاحب تلوین. اور جب وہ واصل ہوئے حق سے تو اس کو صاحب تمکین، یعنی اس کو تمکین حاصل ہوگی، وہ متمکن ہو گئے. اسے تمکین تحکیم بھی کہتے ہیں. سچے صاحب یقین کو اگر روئے زمین والے جھٹلائیں تو اس سے اس کی تمکین میں اضافہ ہوگا. تمکین سے ولایت کا آغاز ہوتا ہے. تو یہ ہے تصوف اور ولایت کا سلسلہ. تو جو ولی ہے، پہلی بات ہے کہ وہ مستغنی الاحوال ہوگا. دوسری شرط ہے کہ وہ مستغنی الزینت ہوگا. تیسری چیز ہے کہ مستغنی الجاہ ہوگا. پھر یہ ہے کہ مستغنی الروابط ہوگا، اور مستغنی الشہرت ہوگا. اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ مشہور ہے، اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ معروف ہے، اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ خوبصورت لگتا ہے یا صاحب جمال لگتا ہے یا صاحب حال لگتا ہے یا صاحب زینت لگتا ہے. تو اگر تم ولی کے پاس پہنچو تو اسے کیمیا کا علم حاصل ہوگا. اگر تم کیمیا کا علم حاصل کرنا چاہو تو خلق کو اپنے قلب سے دور کر دو، اور اپنے پروردگار سے اس کی تمنا نہ رکھو کہ جو تمہارے لیے پہلے مقدر ہو چکا اس کے سوا تم کو وہ ملے گا. اس کے بعد جس چیز کو تم ہاتھ لگاؤ گے قیمتی ہو جائے گی، اور جو تم چاہو گے وہی ہو جائے گی. تصوف میں خطرات کے مقامات باطنات کے مقامات سے دور ہیں، کیونکہ خطرات چمکتے اور پھر چھپ جاتے ہیں اور وطنات ظاہر ہو کر جم جاتے ہیں. اور دعویٰ خطرات سے پیدا ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دعویٰ کرنے والا گمان کرتا ہے کہ جو چیز چمکی وہ قائم ہوئی، اور جو جم گیا اور وطنات والے کو کسی حال میں کوئی دعویٰ نہیں ہوتا. کائنات کو علم اچھا جاننا محبت کے صحیح ہونے کی دلیل ہے، اور اس کا خصوصیت کے ساتھ اچھا جاننا فتنہ و تاریکی کی طرف لے جاتا ہے. تو اس لیے یہ ولایت کا راستہ بہت بہت نازک ہے. اور جو ہم صاحب ولایت آخر الزمان کو کہتے ہیں، یا امام علی سے جو سلسلے سارے شروع ہوئے ولایت کے، وہ اس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ چھوٹی سی آج کی نشست سے کہ ولایت کی منزلیں ہوتی کیا ہیں، اور کیسے اتنا بڑا رتبہ کسی شخص کو مل سکتا ہے کہ وہ جو چاہے وہ ہو. کیونکہ ترک دنیا میں کہتے ہیں کہ حد سے تجاوز نہ کر جو، ورنہ اس کی تاریکی تم کو ڈھانک لے گی اور تمہارے اعضاء اس کے لیے کھل جائیں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اسے باہر نکل آنے کے بعد تو ہمت یا فکر یا ارادہ یا حرکت کے ذریعے سے اسے گلے لگانے لوٹو گے. حق تعالیٰ کے سبب سے اولیاء تمام چیزوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ نہ کوئی تدبیر رہتی ہے نہ اختیار. جبکہ علماء تدبیریں کرتے ہیں، اختیار کرتے ہیں، نگاہیں دوڑاتے ہیں اور نور حاصل کرتے ہیں، اور یہ ہمیشہ اپنی عقل و حواس کے ساتھ رہتے اور نیک کام کرتے ہیں. اور وہ ان کے جسم میں اطمینان رہتا ہے، مگر ان کے باطن میں کشائش اور منازعت ہوتی ہے، اور ان کے احوال کا بیان کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. مگر ولی
تو ولی اور علماء میں یہ فرق سمجھنے والا ہے کہ ہر عالم ولی نہیں ہو سکتا، لیکن ہر ولی اپنی حیثیت میں ایک بہت بڑا عالم ضرور ہوتا ہے۔ اسی واسطے تمہارے لیے ان کی خط ظاہری نیکی کاری نہیں کرتی اور ان کے باطنی احوال کی شرح سے اس پر کفالت کر لینی چاہیے، اور جو پرہیزگاری تمہارے حق میں علم و نور کی متمیز نہ ہو اس کا کوئی اجر شمار میں نہیں، اور جس برائی کے بعد خوف اور حق تعالیٰ کی طرف بھاگنا وقوع میں آئے اس کا کوئی وبال حساب میں نہ ہوگا۔ جس نے یہ بھی ہے کہ قرب کی حقیقت قرب کے سبب سے قربت کی عظمت کے باعث قرب سے غائب ہو جانا ہے، یہ ہے ولایت کی منزلیں۔ ذرا سنیے کہ قرب کی حقیقت قرب کے سبب سے قربت کی عظمت کے باعث قرب سے غائب ہو جانا ہے، اور جب اللہ کسی کا بھلا چاہتا ہے تو اس پر عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے اور جدل کا دروازہ بند کر دیتا ہے، اور جب کسی بندہ کا برا چاہتا ہے تو اس پر جدل کا دروازہ کھول دیتا ہے اور عمل کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ اور ولی وہ ہے جو اللہ کے ولیوں کو دوست رکھے اور اس کے دشمنوں کو دشمن سمجھے۔ جس نے عبادات پر اجرت رشوت لی اور سر جھکانے اور ذکر میں مشغول ہونے کے وقت لوگوں کی نگاہیں پڑھنے سے لطف اٹھایا اس کے لیے کچھ اجر نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کا جرم غیروں کی اضافات اور رویت طاعات کی وجہ سے ان جرموں سے زیادہ ہوتا ہے جو گناہوں اور کثرت مخالفات کے سبب سے ہوتے ہیں، اور ان کے لیے وہی کفالت کرتا ہے جو ان سے طاعات اور دعاؤں کی اجابت و نیکیوں کی طرف سبقت کا ظہور ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ کو سب سے ناپسندیدہ وہ شخص ہے جو صبح کے وقت طاعت کے ذریعے سے حق تعالیٰ کی چاپلوسی اس لیے کرتا ہے کہ اس سے اپنی مسرت چاہتا ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا خالص خدا ہی کی فرما برداری مد نظر رکھ کر اس کی عبادت کے لیے جاؤ، سن لو کہ خالص فرما برداری خدا کے لیے ہی ہے، کیونکہ اس نے فَعَبْدُ اللَّهَ مُخْلَصًا لَهُ الدِّينَ، یعنی اس میں آپ کو خلوص کی انتہا چاہیے، کیونکہ جو شخص اپنے دل کی آنکھ کھل جانے کا دعویٰ کرے اور حق تعالیٰ کی طاعت میں بناوٹ کرے اور خلق کے مال کی طمع رکھے وہ کاذب ہے، وہ کبھی ولایت کا راستہ نہیں چکھے گا۔ تصوف نہ علوم ہے نہ رسوم، بس اخلاق ہیں اور اعلیٰ درجے کے اخلاق۔ تصوف اس کا نام ہے کہ ہر ناقص سے آنکھیں میچ لے، جیسے کہ ہم نے عرض کی کہ حق تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑی قربت یہ ہے کہ نفس کے ارادہ کو قطع کر دینے کے ذریعے سے اس سے مفارقت اختیار کرے، اور جس چیز کی اس کو خواہش ہو اس سے اس کے زندہ رہنے کی امید کی جاتی ہو اس کے ترک کے ذریعے سے اس سے رہائی پائے۔ سب سے زیادہ بدبختوں میں سے وہ جو چاہتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ اس کے کل ارادہ کے موافق معاملہ کریں، اور یہ اپنی ذات میں لوگوں کو بعض ارادہ کے موافق بھی معاملہ کرنے کی صلاحیت نہ پائے۔ خود اپنی ذات کے لیے اپنی ذات کے نفع رساں ہونے سے نا امید بیٹھا ہوں تو کیوں کر غیر کے میرے لیے نفع رساں ہونے سے نا امید نہ ہو جاؤں، اور اپنے غیر کے لیے اللہ سے امید رکھتا ہوں کیونکہ خود اپنے لیے اس سے امید نہ رکھوں، تو کیوں کر اپنے لیے خود اپنے لیے اس سے امید کیوں نہ رکھوں۔ کوئی گناہ جو دو چیزوں سے بڑھ کر نہیں ہے، ترجیح کے ساتھ دنیا کی محبت اور رضامندی کے ساتھ جہل پر ٹھہرے رہنا۔ رضامندی کے ساتھ جہل پر ٹھہرے رہنا اور علم سیکھنے سے انکار کرنا اور اڑے رہنا، کیونکہ دنیا کی محبت سب گناہوں کی چوٹی اور جہل پر ٹھہرے رہنا کل مصیبتوں کی جڑ ہے۔ اس کے علاوہ جو قرب میں غیریت جسے تغایر کہتے ہیں، تغایر حجابوں اور کثرتوں کی جڑ ہے، بس جس نے نہ دیکھا مگر ایک ہی کو اس کے نزدیک کچھ زائد نہیں ہے، اور جس نے صرف حق ہی کو قابلیت والے مخلوق میں فاعل دیکھا اس کے نزدیک کوئی چیز باطل نہیں ہے، اور جس نے دیکھا مگر رحمان ہی کے حکم کو اس کے نزدیک شیطان کا امر ہی نہیں ہے، اور جس نے جان لیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کو کسی سے کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اگر ہم ایک رخصت اپنے لیے مباح کریں تو خدشہ ہے کہ دوسری رخصتوں کے لیے متعدی نہ ہو جائیں۔
جس نے اپنے ظاہر میں گناہوں کو چھوڑا اور اپنے باطن سے دنیا کی محبت کو نکال پھینکا اور نگہداشت اعضاء اور مراعات باطن کی پابندی کی، اس کو اس کے رب کے پاس سے زوائد عطا ہوں گے، اس پر نگہبان مقرر کیا جائے گا جو حق تعالیٰ کی طرف سے اس کی نگہبانی کرے گا، اور اس کے سبب امروں کے نشیب و فراز میں حق تعالیٰ اس کا ہاتھ پکڑے گا۔ زوائد سے مراد علم یقین اور معرفت کی فراوانیاں ہیں۔ تو لفظ صوفی کے اشتقاق میں جو کچھ اولیاء نے کہا، ان میں سب سے عمدہ قول یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے فعل کی طرف منسوب ہے جو اس کے ساتھ ہے، یعنی صافت اللہ تعالی، صافت اللہ تعالیٰ فصوفی، اللہ تعالیٰ نے اپنے دوست، اللہ تعالیٰ نے اسے دوست رکھا، پس کو دوست رکھا گیا۔ صافت اللہ تعالی فصوفی، اللہ تعالیٰ نے اسے دوست رکھا، پس کو دوست رکھا گیا۔ تو صوفی نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے بائیں طرف کا فرشتہ 20 برس تک کوئی گناہ نہ لکھے، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے کوئی گناہ نہ کیا، بلکہ یہ ہے کہ گناہ پر اصرار اور تکرار نہ ہو، ندامت ہو، اور جب گناہ سرزد ہو جائے تو فوری توبہ کرے اور آمرزش چاہے۔ توبہ یعنی یہ کہ تم اپنے گناہ کو بھول جاؤ، اور توبہ یہ ہے کہ تم اپنے گناہوں کو کبھی نہ بھولو۔ تو توبہ یہ بھی ہے کہ تم اپنے گناہوں کو مکمل طور پر بھول جاؤ، اور توبہ یہ بھی ہے کہ تم اپنے گناہ کو قطعی طور پہ نہ بھولو۔ جو شخص دوبارہ پیدا نہیں ہوتا وہ آسمان و زمین کی بادشاہت میں داخل نہ ہوگا، یعنی ولادت اولا تو پیدائش طبیعی ہے، اور ولادت ثانیہ روح کی پیدائش ہے، یعنی روحانی مدارج طے کرنے کا عزم۔ حق تعالیٰ نے آدمی کے 3 جز بنائے، ایک جز زبان، ایک جوارح اور ایک قلب، اور پھر ہر جز سے وفا کا طالب ہوا۔ بس قلب کی وفا یہ ہے کہ دغا اور حسد میں مشغول نہ ہو، زبان کی وفا یہ ہے کہ غیبت نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، اور لا تائل اور واہیات فضول باتیں نہ کرے، اور جوارح کی وفا یہ ہے کہ کبھی معیشت کی طرف نہ دوڑے اور نہ کسی کو ستائے۔ بس جس نے قلب کے سے دغا کی وہ منافق ہے، جس نے زبان سے دغا کی وہ کافر ہے، اور جس نے جوارح سے دغا کی وہ گناہ گار ہے۔ بس اولیاء ایسے ہیں کہ جن کو جام دیکھنے سے ہی نشہ ہو جاتا ہے، اور پھر سے چکھتے بھی نہیں ہیں، پھر شراب کے چکھنے اور سے چہک جانے کے بعد کیا حال ہوتا ہوگا۔ اور بہت ہی کم لوگ چہک جانے کے مطلب کو سمجھتے ہیں، اور یہ اوصاف سے اوصاف کے، اخلاق سے اخلاق کے، انوار سے انوار کے، اسماء سے اسماء کے، نعمتوں سے نعمتوں کے، اور افعال سے افعال کے مل جانے کا نام ہے۔ اور یہ جو پیتا ہے وہ قلب، پٹھوں اور رگوں میں اس شراب سے اس قدر سیراب ہو جاتا ہے کہ نشہ ہو جائے۔ اور جام یا پیالہ حق تعالیٰ کی وہ معرفت ہے جس میں خالص چھپی ہوئی شراب طہور وہ اپنے خالص بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ بس پینے والا کبھی اس پیالہ کو صورتاً مشاہدہ کرتا ہے، اور کبھی معنوی طور پر، اور کبھی عملی طرز پر۔ صورت تو جسموں اور نفسوں کا حصہ ہے، جبکہ معنویہ دلوں اور عقلوں کا، اور علمیہ ارواح و اسرار کا۔ واہ واہ کیسی عمدہ شراب، اور اس کی شیرینی، اور ذہن نصیب جس نے اس کو نوش کیا۔ اگر تو اپنے ہم نشین کا رنگ قبول کرنے والا ہے، اور جو نعمتیں تجھ کو ملی ہیں ان کو اپنے دل سے سچ سمجھنے والا اور خدا کا شکر ادا کرنے والا ہے، تو عالم کے لیے رحمت ہے۔ وہ اللہ کا رنگ ہے، اور اللہ سے کسی کا رنگ کیسے بہتر ہو سکتا ہے۔ قربت کی نیت عادات و مباحات کو بھی عبادت بنا دیتی ہے۔ جو شخص نیکی کرے اس کے لیے ہم اور زیادہ خوبی پیدا کریں گے۔ وَمَنْ يَعْتَرِفْ حَسَنًا نَزْدَ لَهُ فِيهَا مَنًّا، اور واحد 2 جہتوں سے 2 اعتبار کے باعث صدیق قطب ہوتا ہے، اور اس میں شک نہیں کہ صدیقیت نظام قطبیت کے ضمن میں ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کے دائرہ کو مراتب میں سے ہے۔ قطب ایسے کمال پر کہ نوع انسان کے لیے اس کے زمانے اور اس کے دائرہ کے موافق ممکن ہے،
اور نور حق کا مظہر ہے، اور صدیق ایک کمال پر اور اس کے مثل کے لیے ممکن ہے۔ کتب کے نور کا مظہر ہے، اور نور وہ ہے جس سے کشف و بیان اور معانی کی تحقیق عیان میں حاصل ہوتی ہے۔ اور جب ایمان کا ریشمی جامہ دونوں جہاں کے کانٹوں سے چھوٹ گیا تو واللہ وہاں نہیں ہے مگر اللہ ہی۔ جہاں مماثلت و مقابلت ہوگی وہاں مغایرت ہوگی، اور تمہاری حالت کو صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس میں وہی روشنی ہو جو تم میں ہے۔ جو محروم رہا اس کی زندگی بے کسی و بے بسی کی، موت صحبت کشی کی، اور آخرت حسرت و تاسف کی ہے۔ اور یہ کہ توبہ کے ترک کا کسی کے پاس کوئی عذر نہیں۔ جو حسن، جمال، رونق، روشنی، صورت، نور، شخص یا خیال تمہارے دل میں وہم کے ذریعے سے آئے یا غور و فکر سے سوجھے یا تمہارے دل کے معارضات میں ٹکے، حق تعالیٰ ان سب کے خلاف ہے کہ وہ بڑا ہی جلالی، بڑا ہی عظمت والا ہے۔ ہر ولی کے لیے خضر ہے جو اس کی روح ولایت کی متشکل صورت ہے، جیسا کہ ہر نبی کے لیے جبریل کی صورت ہے جو اس کی روح نبوت کا تمثیل ہے، کہ اس کے حس میں اس کے نفس کے فوق سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور جب تم خزانہ کھولنے کا ارادہ کر لو تو رکاوٹوں سے مت گھبراؤ، اور مالک کے خزانہ کے پاس پہلے اپنے ارادہ کی نسبت رجوع کرو۔ اور اگر بادشاہ کا خزانہ کھول چکو تو دیکھو بادشاہ کو چھوڑ کر مال و اسباب میں مشغول نہ ہو جاؤ، بلکہ اپنا مقصود بادشاہ ہی کو جانو۔ ایسے کیا کہ خود ہی کی خلبتوں میں گم رہا میں، خدا کے سامنے گویا نہ تھا میں، نہ دیکھا آنکھ اٹھا کر جلوائے دوست، قیامت میں تماشا بن گیا میں۔ چنانچہ بادشاہ اگر چاہے تو تم کو وہ انگوٹھی عطا فرمائے جس سے متوکل تمہارے تابع ہو جائیں، موکل میرے قابو میں۔ اور اگر بادشاہ تمہیں وہ انگوٹھی مرحمت نہ فرمائے تو یہ صرف اس لیے ہوگا کہ وہ تم کو اپنا مصاحب بنانا چاہتا ہے، اور یہ تحفے سے بڑا رتبہ ہے، کیونکہ بادشاہ کے مصاحب کو کبھی نہ موکل کی ضرورت ہے نہ خادم کی، کیونکہ وہ اور نہ ہی مشقت اٹھانے کی، تو کیونکہ وہ مصاحبین میں شامل ہے۔ دماغ کا بطن اوسط ہی جس کا نام ود ہے، وہ قوت ہے جو پشت والوں کے لیے ریشم، بہشت والوں کے لیے ریشم پیدا کرتا ہے۔ کوئی نبات جب تک زمین کے نیچے دبائی نہ جائے اس وقت تک نہ اگتی ہے نہ پروان چڑھتی ہے۔ اس لیے میڈیٹیشن یعنی مراقبہ کرنا ضروری ہے تاکہ آپ کو اس منزل پہ جانا پڑے جو کہ ایک کٹھن راستہ ہے تنہائی کا، تو غیبت کی قضا نہیں ہے۔ اگر کسی شخص نے لیا ہوا قرض خواہ کی زندگی میں واپس نہیں کیا تو اس کی وارثوں کو قرض واپس کر کے سبک دوش ہو سکتا ہے، مگر غیبت کے معاملے میں اگر وہ شخص جس کی غیبت ہوئی ہے وفات پا جائے تو غیبت کرنے والا اس کے وارثوں سے معاذت بھی کر لے تو سبک دوش اور سرخرو نہیں ہوگا، کیونکہ ولایت کے بہت سے جو اصول ہیں وہ عام زندگی کے اصولوں سے بہت ہی اعلیٰ اور ارفع ہیں۔ عادات چونکہ ہماری زندگی میں کا تعین کرتی ہیں اور ساری زندگی عادتوں کی وجہ سے ہم گزارتے ہیں، تو عادت وہ ہے جس میں لذت نفوس ہو، اور عبادت وہ ہے جس میں خوشنودی قدوس ہو، جس کا خالص مقصود مالک قدوس ہو جائے تو وہ نماز روزہ ہو، خواہ سونا اور کھانا، عارف کے نزدیک یہ سب عبادتیں، جس کی مالک اس کی عادتیں ہوئیں اس کی عبادتیں بھی رائے گاں گئیں، جس سے عادتیں دور ہوئیں وہی عارف بامراد ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ ترک عادات عبادات۔ فطرت، جبلت، سرشت، خصلت اور عادت یعنی ہیبٹ، خصلت یعنی پرسونیفائڈ، جبلت یعنی انسٹنکٹ، اور فطرت یعنی نیچر۔ اس کائنات میں ہر چیز کی ابتدا اور طرز عمل قدرت نے جس پیرائے انداز اور حکمت سے کیا ہے وہ جمادات، نباتات، حیوانات، سیارات، خلاؤں کی فطرت ہے۔
ہر ذی روح ذی نفس کے عناصر اور اجزائے ترکیبی اسے مجبور رکھتے ہیں اور کرتے ہیں کہ وہ کچھ امور سر انجام دیتا رہے. یہ اس کی جبلت ہے جو کہ اس کے مادی وجود یعنی اسٹرکچرل میکانزم کی وجہ سے قائم رہتی ہے اور بدلتی نہیں. حیوانات، نباتات اور انسانوں میں جبلت راسخ ہے جو کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے ساری چیزیں امور سر انجام دیتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر بہت سے چھوٹے اعمال کو نیت بڑا بنا دیتی ہے اور بہت سے بڑے اعمال کو نیت چھوٹا بنا دیتی ہے، اور بھوک نور ہے، سیری نار ہے، اور خواہش ایندھن جو جلانے کا ذریعہ ہوتی ہے، جب تک اپنے مالک کو جلائے گی نہیں ٹھنڈی نہیں ہوگی. جسم نہیں بلکہ ہمتیں مصیبتوں کو جھیل لیتی ہیں. ساری مخلوق غفلت کے میدانوں میں گھوڑے دوڑاتی ہے، گمانوں پر اعتماد کرتی اور اپنے نزدیک سمجھتی ہے کہ واقفیت پر پلٹے کھاتی اور مکاشفہ سے گفتگو کرے گی. حق کو بغیر شک کے دیکھو تو بسط اللہ الرزق لعبادہ میں ہی کی ضمیر لفظ رزق کی طرف پھرتی ہے. یعنی اگر رزق کے بندوں کے لیے رزق کو فراخ کر دے تو سرکشی کریں، اور جو وہ لوگ ہیں جن کو ربانی کی طرف تصرف کرنے کی قوت نہیں، اس لیے ان کے تصرفات لذتوں سے مغلوب رہتے ہیں. اس لیے ایسی قوت والے نہ رزاق کے بندے اور نہ رزق کے. بس ارزاق اور رازق اور رزاق کے بندوں کا فرق سمجھنا ضروری ہے. یہ روزیاں اپنی ہستی میں ان لوگوں کی طرف محتاج ہیں، اور ان کے بندے ان کی ذات بلکہ ان کی ہستی ان قوتوں کی طرف محتاج ہیں، اور ان کے بندے ان کی ذات بلکہ ہستی میں ان لوگوں کی طرف محتاج ہیں، اور بندے ان کی اس امت بلکہ ان کی ہستی کے نشان کی طرف محتاج ہیں. بعض اہل تصوف خوشنما لباس پہنتے اور آرائش و زبائش کرتے ہیں، برعکس سلف صالحین کے جن کی توجہ اس طرح پیش کرتے ہیں کہ پہلے نیکوکاروں کے تابع ویسی زندگی اس وقت اختیار کی تھی جب اہل غفلت اپنی دنیا میں بعد افتخار منہمک تھے، اور اس پر تفاخر کرنے کے لیے اس پر مطمئن ہو کر یہ جتلانے کے لیے کہ ہم اہل دنیا میں سے ہیں، ظاہری زینت حاصل کرنے میں مشغول ہیں. تو دنیا کی جس کی اہل غفلت عظمت کرتے تھے، حقارت ظاہر کرنے کے لیے نیکوکاروں نے ان کی مخالفت کی، اور جس پر اہل غفلت بھروسہ کرتے تھے اس سے بے نیازی ظاہر کی اور اللہ کا شکر ادا کیا. تو ہم ایسی زینت سے غنی ہیں جس کا محتاج ہمارا نفس ہے، مگر زمانہ گزر گیا، معاملہ برعکس ہو گیا. اور اب صوفی با آرائش اور زیبائش کے حلیہ اور اس کی زینت الحمدللہ کہتی ہے، جبکہ چیتروں میں رہنے والے کی حیثیت کہتی ہے کہ مجھے کچھ دلواؤ. وہ فقیری افلاس کو ظاہر کرتی ہے، فقر کو نہیں. تو اس کے باوجود تو پوشیدہ خلط والوں کو جو جلیدہ و گرد آلود ہوں برا سمجھنے سے حذر کریں، کیونکہ ان کے چہرے تر و تازہ اپنے رب کو دیکھنے والے ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ تمہاری آنکھوں کی بیماری ہو جو تمہیں اصلی صورتوں کو دیکھنے نہیں دے رہی. زہد کی سلطنت ریت کی سلطنت سے بہت بڑی ہے، اور تمہارے نفس کی طرف سے زہد کا دعویٰ تجھے زہد سے خارج کر دے گا. یہ بھی کہ صوفیوں میں دو چیزیں بہت لازم ہیں کہ صوفی دعویٰ نہیں کرتا اور صوفی وعدہ نہیں کرتا. وعدے میں انتہا درجے کی احتیاط کرتا ہے کہ اس کو نبھانا اس کے لیے عبادت کے برابر ہے، اور دعویٰ نہیں کرتا کہ ہر دعویٰ اس کو ناکام ہو سکتا ہے دعوے کی وجہ سے، اور اس کا جو ایک شخصی پیکر ہے یا وہ اس کا ایک امیج ہے اس کو، تاکہ اس میں کوئی نفاق نہ آ سکے، تو اس لیے دعوت سے بھی پرہیز کرتا ہے. ہم حاضر کو حواس سے اور غائب کو دلیل سے پہچانتے ہیں. تو صوفیوں میں یہ بات ہے کہ حاضر کو حواس سے اور غائب کو دلیل سے. صفائے عبودیت پر ناز نہ کرنا چاہیے کہ اس میں ربوبیت کا نسیان ہے. عبودیت کے قائم کرنے میں ربوبیت کی کار فرمائی کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اور اپنے آپ سے منقطع ہو جانا چاہیے کہ اپنے پروردگار سے آرام ملے. قرآن میں دو ہی چیزیں ہیں، عبودیت کے ادب کی اور ربوبیت کے حق کی تعظیم. توحید کی پہلی علامت یہ ہے کہ بندہ ہر چیز سے باہر نکل آئے
اور تمام چیزوں کو اس کے متولی کی طرف پھیر دے یہاں تک کہ متولی کا متولی ہو جائے، چیزوں کو اسی میں قائم و جاگزیں دیکھنے لگے، بعد ان کو خود ان سے مخفی اور حق تعالیٰ کے لیے حاضر و ظاہر کر دے۔ اور جو لوگ وصول سے روک دیے گئے اس لیے کہ وہ اصول بھلا بیٹھے، اگر ہم نے وصول یعنی وصول جابیاں کرنی ہیں تو ہمیں اصول جابی بھی کرنی ہوگی۔ وصول اور اصول کا یہ گہرا تعلق ہے۔ وہ بصارول الی مغفرتی من ربکم، اور اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف لپکو کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ مغفرت نہیں ہو سکتی مگر جہاں گناہ ہوگا اس لیے گناہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، نہیں مغفرت عطا ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ گناہ گار ہی رہتا ہے، خواہ وہ حتی الامکان اطاعت کرتا رہو، کسی حال میں اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتا کہ وہ عاجز ہے، کیونکہ بندہ ہما بکے ز تقصیر خویستن ورنہ سزا وار خدا و ندیستن عذر بدرگاہ خدا آدرد کس نتوات کے بجا آدر۔ اگر تم اپنی حس کی چکماک سے آگ نکالو تو ضرور اپنے حضرت قدس سے اپنی نشست کی جگہ دکھائی دے، جس وقت آفتاب حقیقت کی شعاؤں سے تمہارے نفس کی تاریکی کے پردوں کی دھجیاں اڑ جائیں تو تیرے مٹ جانے کے آفتاب کے مطلع کی حقیقت کی تجھے تحقیق ہے۔ اس وقت تم موجودات کے ٹیلوں کی تاریکی نے آفتاب عرفان کے دیکھنے سے تمہاری بینائی کو روک رکھا ہے، بس اگر تو صبح میں جھوٹے خیال کا بندہ اور شام میں وہم غالب کا مغلوب ہو گیا تو حقائق کی خبروں سے تو اندھا ہو جائے گا، اور موانے کی طرف مائل ہو جانے سے گڑھے میں گر جائے گا۔ حالانکہ معشوق کے غیور کی زبان تجھے بلند آواز سے کہہ چکی کہ اے مغرور، تو نے اپنے اختیار کو دخل دیا تو وحشت میں مبتلا ہوا، اور تیرے وہم نے تجھے تاریکی میں پھینک دیا، اور حق نے جس کو نور عطا نہ کیا اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے۔ اور اگر تو اپنی معذرت فطرت کے ڈاکٹر صاحب 1 منٹ سے کم وقت رہ گیا، دوبارہ اس لنک پہ سب آ جائیں۔ جی اگر تو اپنی فطرت کے آئینے کو موانع و علل کے زنگ سے صاف کر کے معارف کے افق سے آفتاب ازل کے سامنے آتا تو ضرور تجھ سے لطف کی شعائیں ظاہر ہوتی اور کثافتیں دھل جاتی اور پگھل جاتی۔ اہل ولایت کا ناطقہ محققین کا ناطقہ ہے، جس طرح کے پیغمبرانہ ناطقہ تھا، بس وہی ان کا حق الیقین اور ان کا نور مبین ہے۔ کہتے یہ بھی ہیں کہ جسم کا غسل پانی سے، قوا کا غسل بجا آبری حکم سے اور اس پر عمل کرنے کے لیے لپک کر جانے سے، نفس کا غسل توبہ سے، ہمت کا غسل اخلاص سے، اور قلب کا غسل توحید سے ہوتا ہے۔ جب تم اپنے رب سے دعا کرو اور وہ مقرون با اجابت نہ ہو تو اس کا باعث دعا کے وقت تمہارے اضطرار کا ویسا سچا نہ ہو، منزل سے دور نہ کرتے تو متعدد مرتبہ وہ آپ کو منزل سے دور کرنے والی چیزیں بھی ہوتی ہیں، کیونکہ ایسی وارداتیں ہیں، قلبی وارداتیں بھی ہیں جو لوگوں نے قلم بند کی، اور ضروری نہیں کہ وہ ساری ہمارے لیے مفید ہیں۔ تو یہ کئی دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام، تو وہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے اگر عشق ہے تو عشق کی جست ضرور لگے گی، تو اصل پہلی جو شرط وہ عشق ہی ہے۔ تو جب عشق ہو تو وہ پھر جست آئے گی، تو آپ کو زیادہ کٹھن مراحل سے اور مدارج سے نہیں گزرنا ہوگا، لیکن عشق سب کو نصیب نہیں ہوتا، اور عشق اس لیے نصیب نہیں ہوتا کہ ہم الجھے ہوئے ہیں رنگ و بو میں۔ عقل کہا ہے نا اس نے کہ خرد کھوئی گئی ہے چار سو میں، نگاہ الجھی ہوئی ہے رنگ و بو میں۔ اے دل نگاہ الجھی ہوئی ہے رنگ و بو میں، خرد کھوئی گئی ہے چار سو میں۔
اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو تصوف ہو گیا، ولایت ہو گیا، اور اس سے آگے کے مراحل ہو گئے، یہ ٹھیک ہے کہ جب آپ اس کو پریکٹس کرتے ہیں تو پھر ہی ان مراحل سے ہو کر گزرتے ہیں، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ جن لوگوں کو اس بات کا ادراک ہے کہ یہ تصوف ہے اور اس کے بارے میں تھوڑا بہت جانتے ہیں، تو ان کے لیے زیادہ آسان ہوگا بنسبت ایک عام انسان کے کہ جس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے، یا اس کے مدارج بھی ہیں، مراحل بھی ہیں، اور آپ کو حق سچ کا حاصل کرنے کا یہ طریقہ بھی ہے، تو کیا ان کے مقابلے میں جو ان کو ادراک ہے ان کے لیے آسان ہوگا یہ سارا سفر؟ جی کچھ دیکھیں، سرشت میں تو سب کے یہ موجود ہے، حق کی تلاش سرشت میں تو رکھی ہے، سب ہر شخص میں رکھی ہے، اور اب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سرشت کو غالب نہ آنے دیں، بلکہ اس کے اوپر اپنی دوسری عادات کو غالب کر دیں، تو وہ سرشت میں وہ اس کی آواز دب جاتی ہے، تو کہیں حشف ہو کے نیچے چلی جاتی ہے۔ لیکن سرشت میں مطلب تو سب لوگوں کے ہے، لیکن جیسی ہے جیسے ہمارے میڈیکل کی زبان میں بھی اور سوشل سائنسز میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ہر شخص میں ہر چیز کا ٹیلنٹ ہوتا ہے، ہر شخص میں موسیقی کہیں نہ کہیں رکھی، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کی آبیاری کرتا ہو یا کرتی ہو یا اس کو پروان چڑھانے کی کوشش کرتی ہو۔ اسی طرح آرٹ ہو، موسیقی، ہر قسم کا جو فن ہے، ہر قسم کی ساری، کیونکہ آپ کی کمپلیٹ کمپوزیشن ہے، آپ ایک کمپلیٹ ہیومن بینگ ہے، یعنی کہ آپ کا ایک دو کان ہوتے تو ایک کان مسنگ ہے، یہ ایک آنکھ مسنگ ہے، یا نارملی ایوری پرسن جو نارمل لوگ ہیں، ہینڈی کیپ نہیں ہے جس میجورٹی، تو وہ کمپلیٹ کمپوزیشن ہے۔ تو کمپلیٹ کمپوزیشن میں اگر آپ کے اعضاء جنہیں جوارح کہتے ہیں یا ساری چیزیں مناسب ہیں، جڑی ہوئی ہیں، مکمل ہیں، اور اسی طرح فزیولوجیکلی وہ صحیح کام کر رہی ہیں، تو جو انٹرنل آپ کی جو تنصیبات ہیں، جو آپ کے اندر نصب کی گئی چیزیں ہیں، اس میں یہ تمام امور اور تمام علوم موجود ہیں، لیکن آپ کا رجحان کس طرف آپ کو لے کر جاتا ہے، آپ کس طرح کسی فیلڈ کو آپ یا کسی ٹیلنٹ کو آپ ابھارتے ہیں، باقیوں کو اس قربان کر دیتے ہیں اس کے اوپر، یہ بھی ہوتا ہے۔ تو کچھ کھلاڑی بن جاتے ہیں، کچھ موسیقار بن جاتے ہیں، لیکن موجود سب میں ہوتا ہے۔ تو جس میں نہیں ہوتا اس کو ہم کہتے ہیں روڈیمنٹری، یہ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے روڈیمنٹری۔ تو روڈیمنٹری یعنی وہ چیزیں اپنے سائز میں کم ہوتی تقریباً معدوم ہو جاتی ہیں۔ مثلا موسیقی کا اگر آپ نے اس کو استعمال نہیں کیا یا اس کو جلانی بخشی یا آپ نے اس کو باقاعدہ اس کی مشق نہیں کی، تو وہ آہستہ آہستہ کم سے کم ہوتی پھر معدوم ہو جائے گی، کہیں اندر جا کر غائب ہو جائے گی، لیکن تھی رسٹنگ قدرت ہو نے جائے گی فراہم اس کی، ہاں قدرت نے فراہم کی تھی، وہ روڈیمنٹری ہو جائے گی یا اوکے ویسٹیجل ہو جائے گی، کہ اس کا ٹریسز رہ جائیں گے، وہ ختم ہو جائے گی۔ جیسے ویسٹیجل کا مطلب ہے ٹریسز، تو باقیات۔ اس کے نشان رہ جائیں گے بس، باقی کی تھی لیکن آپ نے اس کو استعمال ہی نہیں کیا اس کے۔ تو اسی طرح یہ بھی چیز موجود تھی۔ تو جو باقی جو مدارج کی بات ہے وہ تو پھر اپنا وہ اگین شوق اور عشق ہے اور ذوق اور ظرف ہے۔ تو جب آپ اس طرف جائیں، اور اچھا اس کا ایک خدشہ اور خطرہ یہ رہتا ہے کہ اگر آپ اس طرف چلے گئے تو آپ شاید دنیا سے محروم ہو جائیں گے، اور دنیا کی جو ترقیاں ہیں اور دنیا کی جو تعلیمات ہیں اور جو ہمیں طلب اور خواہش ہے اور جو ہم نے حاصل کرنا ہے، شاید ان میں کمی رہ جائے گی۔ تو یہ خدشہ ہے جو ہمیں اس طرف جانے نہیں دیتا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کی قربانی کہتے ہیں اللہ لوگ ہو گیا، مست ہو گیا، یہ مطلب ہمارا نہیں یہ ایسے تو الفاظ ڈاکٹر صاحب، استعمال۔ اس سے آپ کمی کمی کیسے کہہ رہے ہیں؟ ابھی آپ نے جیسے کہا کہ جب آپ ان مراحل سے گزر رہے ہوتے ہیں تو وہ پردے اٹھنے لگتے ہاں ہیں، وہ آپ کو علم میں حاصل تو مے بی پاسبل کہ یہ جس کو ہم کمی سمجھ ہاں رہے ہیں بالکل، در حقیقت یہ ایک دھوکہ ہے، ہمارے ایبسولوٹلی، آگے سے جو پردہ اٹھ گیا ہے وہ جی اس سے کہیں بہتر ہے۔ ایبسولوٹلی یہی بات ایگزیکٹلی میں یہ کہہ رہا ہوں، بالکل صحیح بات ہے۔ تو یہ پردہ جب اٹھے گا، پردہ واہ ہوگا، حجاب اٹھے گا،
تو آپ کو ایسی سی چیزیں نظر آئیں گی جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتی، حالانکہ وہ بھی دیکھ رہے ہیں، دیکھنے کی صلاحیت اور سخت رکھتے ہیں، لیکن چونکہ آپ نے ایک منزل سے گزری یا ایک آپ نے منزل حاصل کی تو آپ کو چیزوں کی سمجھ کسی اور زاویے سے آئے گی اور کسی اور طریقے سے آپ دیکھ سکیں گے. جیسے میں تو یہ مثال دیتا ہوں. کمی کی جو ٹرمینالوجی ہے وہ ایک عام آدمی تو استعمال کرے گا، لیکن جو ان مراحل میں وہ نہیں کرے گا. جی ایبسولوٹلی. تو جیسے میں مثال لیتا ہوں رامانوجن کی، تو رامانوجن ایک فلم بنی ہے جو ضرور آپ کو اگر کبھی وقت میسر ہو تو ضرور دیکھیے گا، دا مین ہو نیو انفینٹی. دا مین ہو نیو انفینٹی. اس کا میں نے پہلے بھی 2-3 دفعہ تذکرہ کیا. تو رامانوجن ایک کریکٹر ہے ہندوستان کا جو کہ ریئل سٹوری ہے، اور وہ شاید مدراس کا رہنے والا ایک ان پڑھ شخص ہے، اور اس کا ایک دوست چلا جاتا ہے کیمبرج، اور کیمبرج میں پروفیسر ہوتا ہے. تو جب کبھی وہ چکر لگا واپس آتا ہے ہندوستان، دیکھتا ہے تو اس سے ملتا ہے، تو اس نے دیکھا کہ وہ کاغذ پہ کچھ لکھ رہا ہے، رامانوجن جو کہ ان پڑھ آدمی ہے. تو اس نے حساب کتاب کچھ ایسے لکھے ہوئے ہیں. تو وہ پروفیسر جو کیمبرج سے ہے اس کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ تم نے کیا لکھا ہوا، اس کے اوپر تو ہم پچھلے 62 سالوں سے کام کر رہے ہیں اور ہمیں یہ نہیں آتا، تو تم نے اس کا جواب کیسے نکال لیا. تو وہ کیمبرج فون کرتا ہے اور ان کو کہتا ہے یہ بندہ ہے تو ان پڑھ، لیکن اس کو بلا کے دیکھیں اس نے کیا کیا ہوا ہے. تو کیمبرج والے اس کی بات مان جاتے ہیں، اس کو بلاتے ہیں اور وہ جاتا ہے وہاں پر، اور وہ دیکھتے ہیں وہ اپنے سادہ سے لباس میں، اس نے کبھی جو بالکل جیسا سادہ کوئی دیہاتی ہوتا ہے نا، جیسے اپنا لباس کا کوڈ ہوتا ہے، تو وہ اپنے لباس میں جیسے تھا ویسے ہی گیا وہاں پہ کیمبرج میں جب اس نے اپنی یہ چیزیں دکھائیں تو وہ بڑے بڑے پروفیسر جو 20 سال سے اس پہ کام کر رہے تھے اور اس سے پہلے کی نسلیں بھی کام کر رہی تھی، they were actually astonished کہ یہ کیسے اس نے کیا ہے. اس نے پوچھا بھی تم نے یہ مدارج کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے پوچھا اس کے مدارج کیا ہیں، یعنی اس کو جو آپ عمل کرتے ہیں نا کہ یہ اس کو جوڑا تو اس سے نکلا، تو یہ وہ کہاں پر ہے. اس نے کہا یہ تو مجھے پتہ نہیں، میں نے جواب دے دیا تمہیں. تو وہ جواب ان کو ملا، تو وہ پھر اس کو انہوں نے آنرری پروفیسر کی ڈگری بھی دی ہے کیمبرج سے، اس سے ٹوٹل ان پڑھ آدمی کو. تو یہ چیزیں ہیں کہ وہ چیزیں ان پہ عیاں ہو جاتی ہیں. تو ایسے راستوں پہ جو کام کرتے ہیں کچھ لوگ، تو یہ بھی ہے کہ ویسی ونڈو کھلتی ہے جس سے وہ بہت سی چیزیں دیکھ سکتے ہیں. یا تو اسے پوچھا تمہیں یہ کیسے پتا چلتا ہے، کون بتاتا ہے. اس نے کہا جب مجھے لکشمی نے بتایا. تو اس نے اپنے طور پہ اس کو لکشمی کہہ رکھا ہے، جو جس نے اس کو ایکویشن بتائی ہے. تو یہ ایک بڑی سی خوبصورت سی فلم ہے اور ریئلٹی بیسڈ فلم ہے، یعنی یہ بالکل ٹرو واقعہ ایسا ہوا ہے. تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جن پہ ایسی چیزیں کون سی مووی؟ منکشف ہوتی ہیں. دا مین ہو نیو انفینٹی فلم کا نام. دا مین ہو نیو انفینٹی. جی جی جی. اسے آپ فلم میں سے کوئی اگر سوال کرنا چاہے تو ہم گفتگو کو ٹائٹل سے مزید اندازہ آگے ہو بڑھائیں. جائے گا آپ کو کہ اس کا کیا مطلب ہوگا. ہاں جی جی. تو یہ اچھا ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب تصوف یا سوف جسے آپ نے آج عرض کیا، بہت اچھا پیرائے میں بڑے تفصیلی انداز میں بیان کیا ہے. تو ہمارے ہاں تو یعنی ابھی پتہ نہیں یہ تو ہمارے یہاں سے نکلا ہے، لیکن دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں یہ پڑھایا جا رہا ہے ایز اے سبجیکٹ، اور لوگ پڑھ رہے ہیں اور فارغ التحصیل ہو رہے ہیں اس سے. تو اس کی باقاعدہ ڈگری ہارورڈ یونیورسٹی ہے اور یہ تمام یونیورسٹیز جو ہیں پڑھا رہی ہیں. تو موجودہ دور میں لیکن ہمارے ہاں جو ہے نا اسے چند ایک اس تک محدود کر دیا گیا، عقائد تک یا چند ایک یہ فرقے تک یا انفرادی اس تک کوششوں تک اس کو صوفیزم. تو جیسے آج کل ہے 21ویں صدی میں سمجھ لیں، تو صوفیزم کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے، یعنی 21 صدی میں جبکہ بہت بڑے بڑے مسائل ہمارے ساتھ درپیش ہیں، دہشت گردی ہے یا اور عالمی بحرانوں سے گزر رہی ہے دنیا، اور کئی ایسے بڑے مسائل ہیں جن میں ضرورت ہے کہ ان میں جو ہے لوگوں کی شخصیت سازی کا کام ہو یا ان کا مسائل کا حل ڈھونڈا جائے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ صوفیزم میں 21ویں صدی کے جو مسائل ان کا حل کس طرح پیش کر سکتا ہے؟ جیسے اتفاق کی بات یہ ہے اور ظلم کی بات یہ ہے کہ یہ دہشت گردی
کا تعلق جب بھی جوڑا گیا تو مسلمانوں سے ہی جوڑا گیا ہے. حالانکہ دہشت گردی ہر ملک میں ہوتی رہی ہے. جاپانی بھی مشہور تھے, کاماکازی کہتے تھے ان کو, وہ خود کش حملے کرتے تھے ان کو کاماکازی کہتے تھے, بہت مشہور. آپ نے اگر لاسٹ سامورائی فلم دیکھی ہو تو اس میں دکھاتے ہیں, نام سنا ہوگا نا, لاسٹ سامورائی, دا لاسٹ سامورائی, بڑی مشہور مووی ہے. تو اس طرح ہر خطے میں, چائنا ہو, یورپ ہو, امریکہ, ہر جگہ پہ دہشت گردی کسی نہ کسی رنگ میں موجود رہی. لیکن ہمارے ہاں کچھ جو مولوی ہیں, دیکھیں علماء بھی نہیں, مولوی ہیں, انہوں نے باقاعدہ مثال کے طور پہ ایک مولوی ہے جو کہ اسلام آباد میں بہت ہی بدنام ترین مولوی ہے زمانے کا, تو اس نے باقاعدہ کہا ہے کہ جی دہشت گردی تو ہمارا زیور ہے, اس کے بغیر تو ہم رہ ہی نہیں سکتے. اس نے بیان دیا, اخبار میں کہا ہے اس نے. تو وہ لال مسجد والا مولوی ہے, تو لالو لال کرتا ہے وہ. تو اس بندے نے یہ خود کہا ہے, میں نے پڑھا ہے اخبار سے, ٹی وی پہ کہا ہے اس بندے نے. تو کہنے کی بات یہ کہ جب ہم اس کو کہیں گے کہ جی, تو کم از کم میں نے شروع میں یہ کہا تھا کہ تصوف جو ہے نا, سب سے پہلا جو کام سکھاتا ہے وہ تواضع, متواضع. جو شخص متواضع ہوگا وہ دہشت گرد ہو ہی نہیں سکتا, ٹھیک ہے. وہ تواضع کرتا ہے, وہ بلا تفریق, بلا تمیز کہ یہ ہندو ہے یا دیوبندی ہے یا شیعہ ہے یا کوئی بھی ہے. یہ آپ کے دروازے تک پہنچ گیا ہے, آپ کے قالین پہ آ کے بیٹھ گیا ہے, یا آپ کی کٹیا میں آ کے بیٹھ گیا ہے, تو یہ آپ کا معزز مہمان ہے. تو اس کی آپ نے تواضع کرنی ہے, اس کی آپ نے پذیرائی کرنی ہے, اس کو جو بھی آپ نور خورش پیش کرنا ہے جو بھی. تو یہ تو صوفیہ میں ان کی وہ بنیادی جو ان کی شرائط ہیں یا بنیادی ان کے اوصاف ہیں وہ ہیں ہی یہ تواضع, مہمانداری, عزت افزائی, اور اپنے آپ کو دوسروں سے برا سمجھنا. وہ کہتے ہیں کہ ان کے صوفیوں میں بہت خاص بات یہ کہتے ہیں کہ میں برا ڈھونڈنے گیا تو برا ملا نہ کو, یعنی میں برا ڈھونڈنے گیا تو مجھے کہیں برا شخص نہیں ملا. تو جی, جو برا ڈھونڈنے گیا اس کے اندر برا کہتا ہے مجھ سے تو برا خود کوئی نہیں, تو میں کس کو کیسے برا کہہ دوں. جب انسان کا یہ ایٹیچیوڈ ہو جائے گا تو دہشت گردی کا تو وہاں پر نام و نشان ہی ختم ہو جائے گا نا, اس کا تو کچھ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو جب ہمارے ہاں ہوا یہ تھا کہ جب غلبوں کے جذبے جگہ پانے لگے کہ میں اس قوم کو فتح کر لوں, فلان جگہ پہ حملہ کر دوں, فلان جگہ پہ اسلام کا جھنڈا گاڑ دوں, تو ایسا ہوا کہ تو ہم نے جی تو فتوحات تو نہیں, ایسے بس غلبے تھے جو ہم نے ادھر جا کے حاصل کرنے تھے. تو ایسا کیا تو اس میں ظاہر ہے بہت سی زمین ہاتھ آئی, بہت سی عورتیں ہاتھ آئیں, بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا, اور یہ ان چیزوں کو, تو یہ چیزیں جو اس سے ہمارا جو اصل سافٹ ویئر تھا, جو رواداری تھی, جو حسن تھا, وہ اسلام کا وہ مسخ ہوا. اور جو بہترین اس کے جو زاویے تھے دیکھنے کے, وہ لوگوں کی نظر سے محو ہوئے. تو اسی طرح اگر ہم ان پہ غور کریں کہ اصل چیز جو ہے وہ حسن اخلاق ہے, اصل چیز جو ہے وہ علم کی تلاش ہے, اور اصل چیز ہے وہ ایک دوسرے کو آگے بڑھانا ہے سب کو مل کے. یہ نہیں کہ مسابقت کی دوڑ میں ہم دوسروں کو کچلتے ہوئے گزر جائیں, جو کہ ہو رہا ہے. تو جب صوفی کی یہ تعلیمات ہوں گی کہ آپ نے اگر کوئی کامیابی حاصل کی ہے اور اس کامیابی کے حصول میں کسی کا ایک رتی بھر بھی نقصان ہوا ہے, کسی کو ڈیمیج کیا ہے, کسی کا حق مجروح ہوا ہے, تو آپ کی کامیابی آپ کے گلے کا توق ہے. تو وہ اس کو لعنت کا توق سمجھتے ہیں کہ یہ کامیابی نہیں, کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کی وجہ سے کسی کا کوئی نقصان ہو جائے. لیکن یہ باتیں کوئی اتنی مشکل بھی نہیں ہے سمجھنی, بہت آسان باتیں ہیں. تو ضروری نہیں, کیونکہ انسان کی فطرت میں یہ چیزیں موجود ہیں. یہ ضروری نہیں کہ یہ چیزیں سیکھنی پڑے. یہ تو یاد دہانی کے لیے ہیں, سیکھنے کے لیے نہیں ہے, یہ یاد آوری کے لیے ہیں. تو ہماری سرشت میں چیزیں موجود, ہمیں پتہ ہے کہ ہم کسی کو نقصان پہنچا رہے ہیں, غلط کر رہے ہیں, یہ ہماری سرشت میں موجود ہے, یہ بات پتہ ہے ہمیں. لیکن چونکہ
اس زمانے کی ایک رو میں بہتے چلے جا رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے بھی کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں, پیچھے نہ رہ جائیں. پیچھے رہ جانے کا خوف, غربت کا خوف اور عدم تحفظ, اس کی وجہ سے ہم آگے چلے جاتے ہیں. تو تصوف آپ کو انسانیت کے بنیادی عقائد سے, بنیادی اصولوں سے جوڑتا ہے اور آپ کو بندے کا پتر بنانے کی توفیق عطا کرتا ہے کہ انسان بن کر ہو اور انسانوں کی طرح زندگی گزارو. کچھ جاگن صاحب میں کوئی بات کر سکتا ہوں 2 منٹ کے لیے؟ جناب علی, بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. بات یہ ہے کہ صوفیزم کو جس طریقے سے ہم یہاں ایکسپلین کرتے ہیں نا مختلف طریقوں سے, وہ سارا ٹوٹل صوفیزم کے خلاف ہوتا ہے. ہم ان کی حمایت کرتے ہوئے ہم ان کی مخالفت کر رہے ہیں. ہم یہ جو درجہ بندی کرتے ہیں کہ ولایت میں یہاں تک یہ روشنی آئے گی تو تمہیں یہ مل جائے گا, یہ روشنی آئے گی یہ مل جائے گا, یہ روشنی آئے گی یہ مل جائے گا, اور آخر تم ولی اور یہاں پتہ نہیں کہاں. یہی درجہ بندی صوفیزم کے خلاف ہے. اسی کے خلاف صوفیزم نے جو ہے وہ جہاد کیا ہے. یہ جب آپ کہتے ہیں کہ تصوف میں کوئی جو ہے وہ کسی کے غیر مذہب کی کوئی تمیز نہیں ہے, وہ سب, لیکن ساتھ ہی آپ کسی نہ کسی طریقے سے ایک لائن لگا دیتے ہیں کہ اس وجہ سے جو اسلام کی وہ جو صحیح تعلیمات تھی وہ بھلا دی گئی. یعنی کہ آپ نے بتا دیا کہ اسلام ایک ایسی مذہب ہے, اسلام ایک ایسا نظریہ ہے جس میں یہ پیار محبت تھی. جبکہ آپ نے 2 منٹ پہلے کہا کہ تصوف میں اور صوفیزم میں کوئی کسی کا مذہب کا کوئی کسی کا دخل نہیں ہوتا. ہم وہ بات کہتے ہوئے بھی ہم اپنے عقیدے کو, ہم اپنی درجہ بندی کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. صوفیزم کا جو اسکول بناتا ہے, جو ادارہ بناتا ہے صوفیزم کو, سب سے پہلے صوفیزم کے خلاف وہ جہاد کر رہا ہوتا ہے. صوفیزم کسی ادارے کی بات نہیں کرتا, وہ صرف ایک بات کر رہا ہے, ایک ہی ہے, جبکہ تمام ان کا آپس میں کوئی لنک نہیں ہے. لیکن بھگت کبیر سے لے کے شاہ حسین سے لے کر شاہ ولتی بٹائی سے لے کر یا بلے شاہ سے لے کر ان سب کا جو مین نقطہ ہے, میں پہلے بھی ایک دفعہ کہہ چکا ہوں, صرف اور صرف یہ ہے کہ اپنی ذات کو پہچانو, اپنے اندر کو پہچانو. اور جب تم اپنے اندر کو پہچان لو گے تو ہر بندہ آپ کو مسعود کمر دکھائی دے گا, اور جب کسی بندے کو کوئی تیسرا آدمی تھپڑ مارے گا تو آپ کو محسوس ہوگا کہ مسعود کمر کے تھپڑ لگائے, آپ اس کے خلاف پروٹیسٹ کریں گے, اس کے تیسرے آدمی کا ہاتھ روکیں گے. جب یہ ہاتھ روکیں گے تب ایک ایسی سوسائٹی جنم لے گی جہاں پیار محبت ہوگا, جہاں آپ کو ہر چیز کرنے کی اپنی آزادی, لیکن دوسرے کے جو ہے نا ایسی نہیں کہ دوسرا وہ مدر پدر آزادی, ایسی نہیں, لیکن ایسی کہ جو آپ کی جو عقیدے میں, آپ کے نظریات میں, اور وہاں کسی جو ہے نہیں ہے درجہ بندی کہ یہ میرا خلیفہ ہے یا میرا پیر ہے یا وہ تو وہ ایک سیدھا سا بات ہے کہ رانجھا رانجھا کر دینی میں اپے رانجھا ہوئی, وہ تو یہاں تک بات کہہ دیتے ہیں. تو اس میں لیکن ہمارے ہاں میں نے اکثر دیکھا ہے کہ آپ سارے وہ جو لیکچر ہے, وہ جو آپ ہی نہیں اور بھی, کہ وہ دے رہے ہوتے ہیں, یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں کہ یہ بغیر عقیدے کے, لیکن اس میں کوئی نہ کوئی ایسی لائن, کوئی ایسی ہمیں وہ ثبوت, کوئی ایسی آیت کا حوالہ کسی وہ دیتے ہیں جو ایک خاص مذہب سے, خاص عقیدے سے. ورنہ میں آپ اسلام میں آپ کو ہر مذہب میں سے یہ نکال کر بتا دیتا ہوں جنہوں نے کہا ہے کہ یہی سچ ہے اور جو اس کے نہیں مانتے ان کا سر قلم کر دیا جائے. یہ کہا گیا ہے, یہ نہ آپ کہیں. میں صرف اسلام کی بات نہیں کرتا, آپ کی بات درست ہے کہ آج کل ہر دہشت گردی کو اسلام سے جوڑا جاتا ہے. تمام مذاہب جو تھے, آج کے یہ جو انڈسٹری آ گئی, انہوں نے بہت سے مذاہب کو تبدیل کر دیا, وہ نہیں رہی شکل رہی, لیکن یہ تمام ماننے والے, تمام مذاہب کے ماننے والے اپنے عقیدے کو سچ ثابت کرتے ہوئے ہر طریقے سے, اخلاق سے, محبت سے, ان کی 2 مختلف آیتیں ہوتی ہیں. جب یہ برسر اقتدار نہیں تھے, ان کی تمام آیتیں بھائی چارے کی, محبت کی, پڑوسیوں سے محبت کی, سب سے ہے. لیکن جیسے ہی وہ برسر اقتدار آ جاتے ہیں ان کی بالکل ٹوٹل مختلف ہو جاتی ہیں. یہ عیسائیت میں بھی ہے, یہ ہندوازم میں بھی ہے, یہ دوسروں میں بھی. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ
جو ہے صوفیزم کو کوئی ادارہ بنانا چاہیے. جو ادارہ بنائے گا, جو درجہ بندی کرے گا, وہ صوفیزم کے خلاف. ادارہ تو ہم نے کبھی بات کہی بھی نہیں کہ ادارہ بنانا چاہیے. ادارہ تھوڑی ہوتا ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ ولایت میں یہ درجہ ہے, جہاں تک آئیں گے تو یہ درجہ ملے گا. یہ وہ دیکھیں سر, بات سنیں, وہ بات آپ کی صحیح, ہم نے بات, آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں جو میں کر رہا ہوں, لیکن مختلف انداز سے. یہ اصل میں یہ ایک سفر ہے جو شروع بھی بندہ کرتا ہے تو آخر, یہ شروع والا بندہ کہیں اور ہوتا ہے, آخر والا کہیں اور ہوتا ہے. یہی بات ہے, فرق تو نہیں. لیکن یہ کہ اگر راستہ صحیح ہے تو وہ بھی پہنچ جاتا ہے بندہ, کو مسئلہ نہیں. لیکن یہ باتیں آپ کی بالکل درست ہیں, ہم اس پہ 100% ایگری کرتے ہیں کہ یہ جو اس کا جو اچھائی تھی کسی بھی مذہب کی ہو, ضروری نہیں کہ اسلام کی, تو وہ ہندوؤں میں بھی دیکھ لیں, جیسے وہاں پہ ہندو تباہ جو لوگ کر رہے ہیں, کو حالانکہ ہندو میں جو عدم برداشت کیا تھا بہت زیادہ تھا, اور بڑی بڑی اچھی چیزیں بھی تھیں, اور ان کی بھگوت گیتا میں ہم نے کئی دفعہ اس پہ بات بھی کی ہے. تو اس سب مذاہب میں یہ انسانیت کی جو عظمت کے گیت گائے گئے ہیں, اور سچ اور حق کی بات کی گئی ہے, اور اندر پا لینے کی بات کی گئی ہے اپنے آپ کو. تو یہ تمام مذاہب میں ہم نے عرض کی کہ سب میں تھی, لیکن ان کے فارمیٹ بن گئے اپنے اپنے مذہبوں کے ساتھ ٹیگ ہو گئے. جب اس کا مذہب کا آ گیا, اس کے مذہب کا آ گیا, تو انہوں نے اپنے فارمیٹ کے حساب سے ان کو تشکیل. لیکن اوریجنل جو سافٹ ویئر سب مذاہب کا, جو ایسے آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں, وہ تقریباً سب کا ایک ہی ہے. آپ نے یہی ہر مذہب کا 2 کاپی ہیں, ہر مذہب کی 2 کاپی, ہر مذہب کے 2 سافٹ ویئر ہیں, ایک محبت کا, ایک اخلاق کا, ایک پیار کا, اور دوسرے, اور اسی وجہ سے جو ان کے ماننے والے ہیں وہ جیسے ہیں وہ اسی کی سی ڈی نکال کے آپ کو دیتے ہیں. یہ دیکھیں گے, یہ مذہب نے ہمیں کہا ہے. یہ اب وہ آدمی جو کہتا ہے کہ دہشت گردی, مطلب دیکھو نا, وہ کیا نکالتا ہے, وہ جہاد سے لے کر آتا ہے, وہ جہاد سے ایسے نکال کر رہا ہے, وہ وہاں کے ثبوت لاتا ہے کہ ہمیں جہاد ہم پہ فرض ہے. قتال بھی اور جہاد, بالکل وہ قتال کر وہ کرتا ہے, وہ لے کر آتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جو عورت جو ہے بغیر دوپٹے کے وہ پھر رہی ہے بازار میں, ہمارے یہ مذہب میں اس کا سر قلم کر دیا جائے, مار دیا جائے اس کو, وہ کہتا ہے. اور اس کے فالوور بھی ہیں اس کے. ہاں بالکل, بڑے فالوور ہیں تھوڑی. اب آپ یہ بالکل مذہب نے, ہمارے مذہب نے, اسلام نے, تمام نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ دوسرے کے عقیدے کا احترام کریں, دوسرے کا احترام کریں. لیکن انہوں نے دوسروں پہ حملے بھی کیے ہیں, پریکٹیکل کیے ہیں حملے, اور ان کے ہوتے ہوئے کیے ہیں جنہوں نے یہ ایجاد کیے تھے مذاہب. ہاں بالکل صحیح بات ہے, صحیح, کوئی شک نہیں اس میں. ہاں یہی تو میں بھی یہ عرض کر رہا تھا کہ ایسا ہی ہے. اور یہ چونکہ ہمارے ہاں اس کو بڑا فروغ ملا ان چیزوں کو پچھلے 20-25-30 برسوں میں, خاص طور پر افغانستان کی صورتحال سے مربوط ہو کر بھی, تو وہاں پہ جو اور میں مہاجبین صاحبہ سے کہتا ہوں, مہاجبین صاحبہ جو آپ نے کہتی ہیں نا کہ صوفیزم کا پاس آج ہمارے, ان کے پاس کیا ہے ہمارا حل, سب سے بہترین حل ہی یہ ہے کہ جب ہم انسانی ایک دوسرے سے محبت کریں گے, ایک دوسرے پہ ضروریات پہ ڈاکہ نہیں ماریں گے. جب حضرت علی کا قول ہے کہ اگر تمہارے گھر میں تمہارے رات کے کھانے کے علاوہ کچھ بچا ہے تو اس میں تم نے کسی دوسرے کا حق چڑھایا ہے. یہ ہے پیار محبت کی بات, یہ ہے پیار محبت کی بات. جب یہ بات آ جائے گی, جب یہ بات آ جائے گی, تو نہ پھر میرے اندر جو ہے وہ آپ کی چیز کو دیکھ کر ایک اس کو چھیننے کا ہوگا. جب نہیں چھینوں گا میں, میری اکنامیکل مسائل بھی حل ہو جائیں گے. میں کہوں گا میں کیوں یہ اتنے پیسہ جنگوں پہ, مزائلوں پہ, یہ سب پہ خرچ کروں, میں اپنے میٹھا پانی کیوں نہ دوں لوگوں کو. میں یہ تمام چیزیں جو ہیں, یہ صوفیزم نے کوئی مینیفیسٹو نہیں دینا ہوتا, جو نظریہ ہوتا ہے انہوں نے کوئی مینیفیسٹو, انہوں نے کوئی آپ کو 1 2 3 شک نہیں دینی ہوتی, انہوں نے بیسک نظریہ دینا ہوتا ہے. وہ جب آ جائیں گے, جب اس پہ آپ عمل کریں گے, تو پھر آپ سے یہ ساری چیزیں آپ سے ختم ہو جائیں گی. بھائی نشست ختم ہونے میں بمشکل 7 منٹ رہ گئے. میں زیب صاحب سے درخواست کروں گی کہ وہ اس نشست کو سمیٹتے ہوئے اختتامی گفتگو سے فرمائیں. جی زیب صاحب. بہت شکریہ, بہت عنایت. میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی عمدگی سے ماریہ میوش نے نظامت کے فرائض سر انجام دیے, اور ڈاکٹر زیغم صاحب نے حسب معمول
بہت ہی تفصیل سے ہمیں آج کے موضوع کے تعلق سے بتایا، اور آپ نے جو ہے وہ صوفیزم اور ولایت کے حوالے سے اتنی تفصیلی گفتگو کی ہے، اتنی بھرپور گفتگو کی ہے، اور یہ اس گفتگو کا ہی محاصل ہوتا ہے کہ اس سے اتنے سوالات ابھرے، اور بہت سے سوالات ہمارے احباب نے کیے۔ ابھی کچھ دیر پہلے مسعود قمر صاحب گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے مختلف زاویوں سے دیکھا ڈاکٹر صاحب کی گفتگو کو، اور ایسے سوالات انہوں نے میں سمجھتا ہوں ریز کیے، جس سے مزید جو ہے وہ ذہن ہمارا کھلا۔ اور ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ وہ اس کے بعد بھی اس موضوع پہ خطاب کریں گے، کیونکہ یہ موضوع جو ہے وہ بہت تفصیل مانگتا ہے، اور پھر ایک ساتھ دو موضوعات کے اوپر میں ڈاکٹر صاحب نے گفتگو کی، اور کیا عمدہ، کیا بھرپور گفتگو کی کہ وہ بعض ایسی چیزیں بھی آئیں آج کی نشست میں، مجھے کہنے دیجیے، جو عام طور پہ انڈر ڈسکشن آتی ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو تصوف کا ہے، مجھ سے بہتر آپ سب احباب جانتے ہیں کہ بہت سی چیزیں انسیڈ رہ گئی ہیں، اور جو ہے وہ ان کے اوپر صوفیاء نے بھی گفتگو نہیں کی، اور بس اشاروں میں بات چیت کی ہے۔ پھر ایک چیز اس میں ہوتی ہے بالکل، یعنی انٹرا پرسنل جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں، بڑے پرسنل جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ تجربات ہوتے ہیں، ایسے تجربات ہوتے ہیں کہ جو شاید آسانی سے بتائے بھی نہیں جا سکتے۔ دیکھیے آصف علی آصف صاحب بھی موجود ہیں، اگر میں کوئی ایسی بات کروں تو آصف صاحب آپ مجھے ٹوک سکتے ہیں۔ اب ایسی صورت میں کہ جب کہ خواجہ محمد اعظم صاحب نہیں ہے، ان کا بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اس سے تعلق بنتا ہے، وہ ہماری گفتگو ہوتی ہے۔ اور ڈاکٹر زیغم زمان صاحب کو خود دیکھیے ماشاءاللہ ایک بڑی، اس اعتبار سے مجھے کہنی دیجیے ریلیٹو ٹرمز میں کہ ڈاکٹر صاحب کو بڑا ادراک ہے، اور وہ یہ انجوائمنٹ کرتے رہتے ہیں، مجھے یہ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ وہ بس اوقات ایسی گفتگو کرتے ہیں، ایسے جملے کہے جاتے ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا جو ادراک ہے اور ان کی جو شعور کی سطح ہے وہ کس طرح کی ہے، اور اس میں جو ہے انہیں یعنی اس پہ کہنا چاہیے درک حاصل ہے کہ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کیا کیا نظر آ رہا ہے، تو ڈاکٹر صاحب وہ باتیں کہہ جاتے ہیں۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے ضرور درست کیجیے گا۔ انجلا ہمیش صاحبہ آپ بھی موجود ہیں، اور سمر کوثر گل بھی موجود ہیں، اور پھر سب سے بڑا جو اس وقت ادبی جن ہے وہ مسعود قمر ہے، وہ یہاں موجود ہے۔ خدا کا نام زیب صاحب ایسے نہ کہا کریں، ایسے نہ نہیں، مجھے کہنے دیجیے، نظریاتی اعتبار سے جو پرسپشن جناب مسعود قمر کو ہے، میں سمجھتا ہوں بہت ہی کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، میں آپ سے عرض کروں۔ اور ڈاکٹر یہ ہمارے مسعود قمر جو ہیں وہ یوں سمجھیے شعوری طور پہ وہ سارے سوالات مختلف ہماری دیگر نشستوں میں بھی اٹھاتے ہیں جو دوسرے اٹھانے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو ایک اعتبار سے مسعود قمر کا جو ذہن ہے وہ ایک کلاس لیس ذہن ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب جب تصوف کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہ جو تصوف ہوتا ہے اور یہ جو شعور جو ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بنیادی طور پہ تو غیر طبقاتی ہے، کلاس لیس مینٹیلٹی اس کے لیے ناگزیر ہے، اور وہ چیزیں ہیں ہمارے ڈاکٹر زیغم زمان صاحب نے۔ اس میں یہ بھی بتاؤں کہ رائے تصوف میں بظاہر گفتگو ایک طرح کی ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی یہ بھی کرنا پڑتا ہے کہ آپ جو ہے وہ بڑی بناوٹ سے کام لیتے ہیں، اور دراصل وہ بھی ایک دنیا کو دکھانے کے لیے یہ چیز ہوتی ہے جو مجھے ڈاکٹر زیغم زمان صاحب کے یہاں یقین کیجیے نظر آتی ہے۔ میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ جو ہے وہ ہم بہت ہی ایک ڈاکٹر صاحب جو گفتگو کرتے ہیں بس اوقات بڑے لائک موڈ کے ساتھ، لیکن اس کے اندر بڑی رمزیت ہوتی ہے، بعض ایسی باتیں وہ کہہ جاتے ہیں جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا کہ اس کے لیے ایک تو جرأت کی ضرورت ہوتی ہے، دوسرا اسے انڈرسٹینڈ کرنا، پھر اس کے بارے میں ایک جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ایوالو کر کے پھر اس کے حوالے سے ہنٹس دینا، یہ جو ہے وہ آسان کام نہیں ہے۔ مسعود قمر صاحب اگر میں غلط کہوں تو مجھے ضرور نہیں صحیح بالکل صحیح۔ بالکل درست فرمایا آپ نے۔ عنایت ہے آپ کی
مجھے اصل میں سب سے زیادہ بڑا سرٹیفکیٹ تو محترمہ قمر کوثر گل کا ہی اور چاہیے. انہوں نے کہہ دیا آپ کو، انہوں نے کہہ دیا مجھے کیا؟ یہ شک تھا، میں اس پہ مشورہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہے قمر کوثر گل نظر آتی ہیں وہ نہیں ہے. اور کیونکہ جو ہے وہ ایک دفعہ جب زاہد حسین زاہد جوہری صاحب نے ان کی یہ غزل پہ گفتگو نہیں کی تھی، ڈاکٹر جیگم صاحب یہ سننے والی بات ہے، کیونکہ انہیں بار بار خالد معین ان کے کان میں بیٹھ کے خسر خسر کر رہے تھے کہ یہ تو بہت ہی سیدھی سادی خاتون لگ رہی ہیں، بچی لگ رہی ہیں، جبکہ آپ جو ہے وہ شمشیر برہنہ کے طور پہ جانے جاتے ہیں تنقید کے حوالے سے. تو للہ ان کا خیال کیجیے گا. تو وہ دھیمے دھیمے مسکراتے رہے، اور جب ان کے بولنے کی باری آئی تو ڈاکٹر صاحب انہوں نے بڑی نرم گفتگو کی. اس کی گواہ بھی یہ خود قمر کوثر گل ہی ہے، اور بڑی تعریفیں کر کے ہٹ گئے. تو میرے پاس بیٹھے تھے تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس میں یہ جو ہے، کہنے لگے یار یہ بہت ہی چھوٹی لڑکی ہے. اچھا اس نے اتفاق دیکھیے کہ جب چائے پینے کا وقت آیا تو قمر کوثر گل کیونکہ راہ حق کی مسافر ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا، ان کے ساتھ جو نوجوان نظر آ رہا تھا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحبہ یہ آپ سے صاحبزادے ہیں سب سے بڑے؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں، یہ سب سے چھوٹے. اسی لمحے جو ہے وہ